اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں صاحب عقل خلق کیا ہے، اور اس کے اس احسان کا جواب شکر سپاس یہ ہے کہ ہم عقلی تقاضوں کے اوپر عمل کریں. کرونا وائرس ایک عالمی وبا ہے، ایک ایسا المیہ ہے جس میں سب مبتلا ہیں. یہ عذاب الہی نہیں ہے، یہ آزمائش پروردگار ہے، یہ امتحان الہی ہے، اور ہماری زندگی ہر لمحہ امتحان گاہ ہے. اس امتحان سے گزرنے کے لیے ہمیں اللہ کے رسول، اولیاء الہی نے، ائمہ اہل بیت نے، اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے. اس وقت ہمیں دو کام کرنے ہیں. ایک کام اس بیماری سے متعلق ڈاکٹر حضرات کی نصیحتوں پر عمل، ان کے بتائے ہوئے طور طریقوں پر توجہ، اور ایک اس سے بڑا کام کرنا ہے، وہ ہے کرونا وائرس کی آگاہی مہم. کرونا آگاہی مہم، اس بیماری سے بچنے کی آگاہی مہم. آگاہی مہم میں جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو فوراً تصور جاتا ہے کہ ہاتھ کیسے دھونے ہیں، قریب نہیں بیٹھنا، ماسک لگانا ہے، سینیٹائزر کا استعمال کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن میں جس بات کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا وہ ہے کرونا آگاہی مہم میں اپنے رب سے رجوع، اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو زیادہ بہتر کرنا، اپنے اوپر غور کرنا، اپنی غلطیوں کا احساس کرنا، اپنی کوتاہیوں پر متوجہ ہونا، اور اس کو تکرار نہ کرنے کا اپنے اللہ سے عہد کرنا. شعبان المعظم ہے، پھر آئندہ کا مہینہ بھی انتہائی مبارک مہینہ ہے، سید الشہور مہینہ ہے جو آنے والا ہے. میں آپ سے اتنا کہوں گا کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، اپنے سجدے بڑھائیے، اپنے قیام کی مدت کو بہتر کیجیے. یہ جو گھر میں بیٹھنے کا حکم دیا ہے، خدا نخواستہ وہ کسی فضول اور عبث کاموں میں وقت گزارنے کا نہیں، بلکہ قرآن کھولیے، کوئی کتاب کھول لیجئے، اور ہم اپنے آپ کو علمی اور تقوی و پرہیزگاری کے عنوان سے بہتر کریں. یہ اس سے بہتر میں شاید ہی کبھی موقع ہمیں ملے. اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے یہ موقع دیا ہے، فرصت عطا کی ہے. الفرصت تمر مر سحاب. فرصت بادلوں کی طرح گزر جاتی ہے، یہ گزر جائے گا، یہ وقت ایک جیسا نہیں رہے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا. لیکن اس وقت سے جتنا میں اور آپ استفادہ کر سکتے ہیں، ہمیں استفادہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں ایک بہترین جو استفادہ ہے وہ ہے اپنے رب سے رجوع، اپنی کوتاہیوں کا احساس، اپنی نمازوں، اپنے روزوں کی کوتاہیوں کا احساس، اپنی عبادات. قرآن پڑھنا نہیں آتا، یہ بہترین موقع ہے. کھولیے آج جدید طور طریقوں کو نکالیے اور قرآن سیکھیے اور قرآن پڑھنے کی کوشش کیجیے. پھر شعبان برکتوں والا مہینہ، نیمہ شعبان، اللہ کا خاص کرم اس رات میں ہونے والا ہے. ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کی ضرورت ہے. یا اللہ، تجھے واسطہ ہے، اولیاء الہی کا واسطہ، ہم تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں، تیری بارگاہ میں مناجات، تیری بارگاہ میں دعا. البتہ دعا اور مناجات کی کچھ کیفیات مختلف ہیں. دعا تو شاید مجھ جیسے لوگ مانگتے ہیں، مگر مناجات جو نجوہ سے ہے، جو بہت ہی رازدارانہ گفتگو ہوتی ہے، وہ اولیاء الہی کا خاصہ ہے. یا اللہ، اس نجوہ کا، اس مناجات کا، اس رازدارانہ گفتگو کا تجھے واسطہ دیتے ہیں جو مصطفیٰ کریم تیرے ساتھ کرتے تھے، جو حضرت موسیٰ تنہائی میں تیرے ساتھ کرتے تھے، وہ جو حضرت اللہ اکبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیری بارگاہ میں کرتے تھے. یا اللہ، اس خاص لمحات کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، اولیاء الہی کا تجھے واسطہ. اے کریم اللہ، تجھے
شہدائے بدر کا، شہدائے احد کا واسطہ، اور تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا واسطہ، ان شہداء کے مجروح اجساد کا واسطہ، اور ان شہداء میں ایک شہید جو تمام شہیدوں کا سید ہے یعنی امام حسین علیہ السلام کا واسطہ، اور اس لمحے کا، اس گھڑی کا واسطہ کہ جس گھڑی میں حسین ابن علی کے گلو اقدس پہ خنجر چل رہا تھا اور وہ تیری بارگاہ میں یہ جملہ اپنی زبان پہ دہرا رہے تھے۔ خود قاتلان حسین کا کہنا ہے کہ جب حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا تو حسین کہہ رہے تھے بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے وجود کا احساس دلا رہے تھے کہ یا اللہ تجھے حسین کی حاضری قبول، تو حسین کی حاضری کو قبول فرما۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ حسین ابن علی کا واسطہ، یا اللہ تجھے اس زینب کبریٰ عقیلہ بنی ہاشم کا واسطہ جس نے شام غریبہ کی وہ نماز جو بغیر چادر کے پڑھی اس لیے کہ چادر لوٹی جا چکی تھی۔ پروردگار عالم تجھے قسم دیتے ہیں، تیرے مصطفیٰ کا واسطہ دیتے ہیں، تیرے مصطفیٰ کی تجھے قسم دیتے ہیں پروردگارہ، تجھے تیرے اسماء حسنہ کا واسطہ اور سارے واسطوں پر غالب واسطہ، تجھے تیرا واسطہ، تجھے تیرے کرم کا واسطہ، تجھے تیرے رحم کا واسطہ۔ پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، کرونا وائرس کے مبتلا مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ منظر سخت نظر آتا ہے کہ جب کسی مریض کا دم نکل رہا ہوتا ہے، اس کے عزیز و اقارب اس کے قریب نہیں جا پاتے، اس سے بات نہیں کر پاتے، اسے تسلی نہیں دے پاتے، پھر اگر مر جائے تو پھر جنازے میں جو شرکت ہے، جو جنازے کا انداز ہے غسل و کفن اور تدفین کا، وہ بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ یا اللہ تجھے واسطہ دیتے ہیں، تیرا تجھے واسطہ دیتے ہیں پروردگارہ، اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما، اس بیماری میں جو مبتلا ہو گئے انہیں شفا عطا فرما، بہت جلد سے جلد تجھے تیرے کرم کا واسطہ اس بیماری کو روئے زمین سے اٹھا لے اور ہم سب کو محفوظ فرما۔ اور ماہ شعبان میں تو نے کہا ہے کہ تیری کرم کے دروازے، تیرے رحم کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، ہم شعبان المعظم میں تیرے بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے عاجزی اور خضوع و خشوع کے ساتھ تجھ سے التجا کرتے ہیں، ہم پہ کرم فرما، کرم فرما، کرم فرما۔ کورونا سے مرنے والے کی بغیر رسومات کے تدفین ہو سکتی ہے؟ جانیے تمام مکاتب فکر کے علماء اور عالم دین طاہر القادری، طارق جمیل، علامہ حسن میزمی، جاوید احمد غامدی، کوکب نورانی، ذاکر نائک، طارق مسعود، شہنشاہ نقوی، مفتی حنیف قریشی، امین شہیدی، ڈاکٹر اسرار احمد کی تحقیقات اور علم کی روشنی میں آج شام 5:30 بجے خصوصی ٹرانسمیشن۔ یا اللہ مدد، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔